قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 221۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومن لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور تم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں نہ دو حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ آگ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف، الفاظ کی طرف اور مفردات کی طرف۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ وَلَا تَنْكِحُوا، لا نہیں کے لیے ہے، تنکحوا اصل میں تھا تنکحون، اور یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہے تنکحو، تو نکاح کرتا ہے، تنکحون تم نکاح کرتے ہو، لیکن اس سے پہلے کیا آ گیا؟ لا۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ تم نکاح نہ کرو۔ المشرکات یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ المشرکہ۔ المشرکہ شرک کرنے والی، المشرکات شرک کرنے والیاں، تو المشرکات سے مراد شرک کرنے والی عورتیں ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں۔ یؤمننا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، لیکن جمع مذکر نہیں بلکہ جمع مؤنث۔ اللہ رب العزت اس پہلے جملے میں مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتی، جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتی۔ تو اس جملے سے معلوم ہوا کہ کسی بھی کافر عورت سے، کسی بھی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، کسی بھی کافر عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں یہ بیان کیا کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ وہاں پہ اللہ رب العزت یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ مومن پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اور ان عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے جو اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی اور عیسائی ہوں۔
لیکن اللہ نے وہاں پہ خبردار کیا ہے کہ ہر یہودی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہر عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اسی یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جو پاک دامن ہو، زنا سے دور رہنے والی ہو، بدکار نہ ہو۔ اور اللہ نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یہودی عیسائی پاک دامن لڑکی سے نکاح کی ہم اجازت دے رہے ہیں، اس سے دوستی لگانے کی اجازت نہیں دے رہے، زنا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس آیت پہ غور و فکر کریں، اس اجازت نامے پہ غور و فکر کریں۔ وہ اجازت نامہ عام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لڑکی پاک دامن ہو اور پاک دامن ہونے کے بعد آپ کا ارادہ اس سے نکاح کرنے کا ہو، شادی کا ہو، زنا کا، بدکاری کا ارادہ نہ ہو، بلکہ موجودہ زمانے کے علماء کرام اس معاملے میں ایک اور وارننگ بھی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی تھی، اس زمانے میں مسلمانوں کے ہاں کیا معروف تھا، بلکہ کافروں کے ہاں معروف تھا کہ غلبہ کس کا ہوتا ہے، گھر میں حکومت کس کی ہوتی ہے، مرد کی۔ اس لیے مسلمان مرد گھر میں غالب رہے گا، اولاد پہ کنٹرول مسلمان مرد کا ہوگا، اور اولاد کیا بنے گی، مسلمان بنے گی۔ لیکن موجودہ زمانے میں کئی ممالک میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہودی لڑکی سے شادی کریں گے، عیسائی لڑکی سے شادی کریں گے تو اولاد مسلمان نہیں بلکہ یہودی بن جائے گی، عیسائی بن جائے گی، کافر بن جائے گی۔ تو اس لیے اس اجازت نامے سے فائدہ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پاک دامن یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن دیگر کافر لڑکیوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی لڑکی کم از کم اللہ رب العزت کو مانتی ہے، کم از کم اس کا اللہ کے بہت سے نبیوں پہ ایمان ہے، چاہے وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتی، لیکن اللہ رب العزت کے بہت سے انبیاء پہ وہ ایمان رکھتی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے، اسے قائل کیا جا سکتا ہے، اسے اسلام قبول کرنے کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے یہودیو، اے عیسائیو، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودی اور عیسائی لڑکی اگر آپ کی بیوی بنتی ہے تو کم از کم وہ رب پہ ایمان رکھتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام پہ ایمان رکھتی ہے، تو یہاں سے مزید اس کے ساتھ گفتگو چلائی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ہندو لڑکی ہے، سکھ لڑکی ہے، بت پرست ہے، مجوسی ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی مشترکہ پلیٹ فارم نہیں ہے، تو اس لیے ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرے جملے میں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ واو کا معنی کیا ہے؟ اور لام تاکید کے لیے ہے، البتہ، یقیناً، بے شک۔ اما اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لونڈی۔ مؤمنہ مومن، مومن صفت ہے اما کی، یعنی کہ مومن لونڈی خیرن بہتر ہے، من مشرکہ کس سے؟ مشرک لڑکی سے۔ مومن لونڈی کسی قسم کی مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک عورت آزاد ہو چاہے لونڈی ہو۔ مومن لونڈی
حالانکہ لونڈی جو ہے لوگوں کی نگاہ میں کوئی خاص مقام نہیں رکھتی. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مومن لڑکی بہتر سے بہتر مشرک لڑکی سے افضل ہے. تو مشرکہ اس کا معنی کیا ہے؟ شرک کرنے والی. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، لو کا معنی کیا ہے؟ اگرچہ. خواہ آجبت وہ اچھی لگے. کون؟ لڑکی. کون سی لڑکی؟ مشرک. اگرچہ مشرک اور کافر لڑکی اچھی لگے کم تم کو، تو آجبت الگ لفظ ہے، کم الگ لفظ ہے. آجبت فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت اس جملے میں وعدے کر رہے ہیں کہ مومن لڑکی وہ آزاد ہو یا لونڈی ہو مشرک لڑکی سے بہتر ہے. چاہے مشرک لڑکی آپ کو اچھی لگ رہی ہو، کس وجہ سے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، بول چال کی وجہ سے، اچھی لینگویج کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے. کئی ایسے امور ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کافر لڑکی اچھی لگ رہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تمہارے لیے اچھی کون ہے؟ مومن لڑکی، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ ذات کے لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے مسلمانوں کی کسی ایسی ذات برادری سے تعلق رکھتی ہو جس کا لوگوں کی نگاہوں میں کوئی مقام نہ ہو، چاہے وہ نوکرانی ہو، چاہے وہ لونڈی ہو، جیسی بھی ہے، چاہے بدصورت ہو، لیکن کافر عورت سے بہرحال وہ کیا ہے؟ بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا تیسرا جملہ، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. واو کا معنی کیا؟ اور. لا نہیں کے لیے ہے، کسی چیز سے روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے. تُنْكِحُ یہ اصل میں تھا تُنْكِحُونَ، تم نکاح کراتے ہو، تم شادی کراتے ہو. لیکن جب تنکحون سے پہلے لا آیا تو نون گر گیا، اور اب میں نے کیا؟ لا تنکحو، تم نکاح نہ کراؤ، تم شادی نہ کراؤ. المشرکین، المشرکین جمع ہے کس کی؟ المشرک کی، شرک کرنے والا. المشرکین شرک کرنے والے. تم نکاح نہ کراؤ کن سے؟ مشرکین سے. کن کا نکاح نہ کراؤ؟ اپنی لڑکیوں کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بھانجی کا. ان کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کراؤ، یعنی کہ اپنی لڑکی ان کے نکاح میں نہ دو. حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لے آئیں. یؤمنو اصل میں کیا تھا؟ یؤمنون. یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں. حتیٰ یؤمنو یہاں تک ایمان لے آئے، حتیٰ کی وجہ سے نون گر گیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی لڑکی کا، اپنی بہن کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بانجی کا نکاح کسی کافر سے نہیں کر سکتے. کب تک؟ جب تک کہ وہ کافر مسلمان نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ وہ توحید و رسالت اختیار نہ کر لے، تب تک آپ اس سے اپنی لڑکی کا نکاح نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ آپ ذرا غور کریں، جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کافر لڑکیوں سے نکاح کرنے سے روکا تو مخاطب کس کو کیا؟ مرد کو. کہا کہ آپ کافر لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے. اس سے پتہ چلا کہ مرد جو ہے وہ جب نکاح کرے گا اس کا کوئی ولی نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے گا، اپنے والد سے اجازت لے گا، اپنے چچا سے اجازت لے گا، خاندان سے اجازت لے گا. تو یہ اخلاقی طور پہ ہے، یہ پیار و محبت کے ساتھ ہے، یہ ان کو عزت دینے کے لیے ہے. لیکن اگر وہ ان سے اجازت لیے بغیر کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کرے تو کیا اس کا نکاح درست ہوگا؟ بالکل درست ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا چاہا
کہ مسلمان لڑکی کافر مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، تو وہاں پہ اللہ نے مخاطب مسلمان لڑکی کو نہیں کیا، بلکہ اس کے ولی کو کیا ہے، اس کے باپ کو کیا ہے، اس کے بھائی کو کیا ہے، اس کے چچا کو کیا ہے، اس کے دادا کو کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ۔ کس کا؟ اپنی بیٹی کا، اپنی بانجی کا، اپنی بھتیجی کا، اپنی بہن کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ اور یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، شرعی طور پہ ایسا نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، 3 بار فرمایا۔ تو قرآن اور احادیث اس معاملے میں ایک ہی چیز بتا رہے ہیں، قرآن کی نصوص اور نبی علیہ السلام کی احادیث دونوں سے پتہ چل رہا ہے کہ لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ والد نہیں ہے تو اپنے بڑے بھائی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ وَلَعَبْدٌ، واو کا معنی کیا؟ اور، لام تاکید کے لیے ہے، معنی آپ کریں گے یقیناً یا بے شک یا بلا شبہ۔ عبدن کا معنی کیا؟ غلام۔ مومن، مومن ایمان لانے والا، مومن صفت ہے عبدن کی۔ خیرن بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ کسی بھی مشرک سے۔ ولو اعجبکم، لو کا معنی کیا؟ اگرچہ، خواہ، چاہے، آجبا وہ اچھا لگے، کون؟ وہ مشرک۔ آجبا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ اچھا لگے کم تمہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جملے میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ مومن غلام، یعنی کہ ادنا سے ادنا مومن، نوکر قسم کا مومن، غلام قسم کا مومن، گھٹیا سے گھٹیا مومن، یہ اچھے بھلے مشرک سے بہتر ہے۔ یعنی کہ وہ مشرک، وہ کافر جو آپ کو بڑا پیارا لگ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں میری بیٹی کا خاوند یہ بنے، پیارا کیوں لگ رہا ہے؟ خوبصورتی کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، کوٹھی کی وجہ سے، اور اچھی گفتگو کرنے کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، دیگر کئی خوبیاں اس میں موجود ہوں گی۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو، کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کا بادشاہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گٹیا سے گٹیا مومن، ادنا سے ادنا مومن مشرک سے بہتر ہے، چاہے مشرک میں کوئی بھی خوبی ہو، چاہے اس میں کوئی بھی مہارت ہو، چاہے اس میں جتنے بھی اچھے اوصاف ہوں۔ اور اس جملے میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو سکھ اچھے ہیں، مسلمانوں سے ہندو اچھے ہیں، مسلمانوں سے انگریز اچھے ہیں، مسلمانوں سے یہودی اچھے ہیں، مسلمانوں سے عیسائی اچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ مسلمان جو توحید کے اوپر ہے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ جتنے بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، اس کافر سے بہتر ہے جو کسی بھی کبیرہ گناہ میں ملوث نہیں ہے لیکن توحید کی نعمت سے محروم ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور کفر بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے، اور ان آیات کو سن کر میں اور آپ سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، اور اس ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر ہو، کس سے؟ ہر مشرک سے، ہر کافر سے۔ اور یہیں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا ان لوگوں سے
جو اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی تلاش کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے لیے وہ لڑکا تلاش کریں جس کے پاس ایمان ہو، توحید ہو، نماز پڑھنے والا ہو، فرائض و واجبات کا اہتمام کرنے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہو، چاہے مالی لحاظ سے بہت پیچھے ہو، چاہے حسن و جمال کے لحاظ سے بہت پیچھے ہو۔ اور ایسے ہی آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی تلاش کریں جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، توحید کی دولت ہو، قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہو، قرآن کا ترجمہ و تفسیر جانتی ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والی ہو، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والی ہو، بدکار نہ ہو، چاہے حسن و جمال کے لحاظ سے پیچھے ہو، چاہے مال کے لحاظ سے بہت آگے نہ ہو۔ ان تمام امور کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان، توحید، نماز، ان معاملات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کس کی طرف؟ آگ کی طرف۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور وارننگ ہے۔ اپنی بیٹی کا نکاح کسی یہودی سے کرنے والے، کسی عیسائی سے کرنے والے، کسی ہندو سے کرنے والے، کسی سکھ سے کرنے والے، دھیان سے، وہ تیری بیٹی کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اولئک یدعون الی النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کس کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ تو کیا کبھی آپ نے سنا ہے کسی کافر سے کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جن اعمال کی وہ دعوت دیتے ہیں وہ اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ جب وہ دعوت دیں گے بت پرستی کی، جب وہ دعوت دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، جب وہ دعوت دیں گے کفر و شرک کی، تو یہ چیزیں انسان کو کہاں لے کر جاتی ہیں؟ جہنم میں لے کر جاتی ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، یدعون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ بلاتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں۔ اس کا واحد ہوتا ہے یدعو، اس کی جمع یدعون، وہ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف، یعنی کہ جہنم کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسے لوگوں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت نے کافر عورتوں سے، مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے روکا، لیکن سورہ مائدہ میں یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی اگر وہ پاک دامن ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ ہم اپنی بیٹی، اپنی لڑکی کافر کے نکاح میں دیں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ تم اپنی لڑکی کسی عیسائی مرد کو دے سکتے ہو، اپنی لڑکی کسی یہودی مرد کو دے سکتے ہو۔ تو مسلمان لڑکی، اس کا نکاح کسی بھی کافر سے نہیں ہو سکتا، نہ یہودی سے نہ عیسائی سے۔ البتہ مسلمان لڑکے کا نکاح اس یہودی لڑکی سے ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو، اس عیسائی لڑکی سے ہو سکتا ہے جو پاک دامن ہو۔ اب یہاں پہ عقل پرست اعتراض کریں گے، لبرل اعتراض کریں گے، تو میرے بھائیوں، اسلام دین حق ہے، ہمیں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معاملہ بالکل واضح ہے۔ جب مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی سے نکاح کرے گا تو غلبہ کس کا ہوگا؟ لڑکے کا۔ لیکن جب مسلمان لڑکی یہودی کے نکاح میں دی جائے گی، عیسائی کے نکاح میں دی جائے گی، غلبہ کس کا ہوگا؟ اس کا ہوگا۔ تو وہ مسلمان لڑکی کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کر جائے گا۔ جبکہ مسلمان لڑکا اگر یہودی لڑکی سے شادی کرے گا تو اس میں یہودی لڑکی کا فائدہ ہے کہ مسلمان اس کو تبلیغ کرے گا، اس کو توحید پہ لے کر آئے گا، اسلام پہ لے کر آئے گا، اور جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، کہ یہ لوگ تو بلا رہے ہیں جہنم کی طرف، اور اللہ دعوت دے رہا ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، بإذنہ، ہی اپنے حکم سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو احکام ذکر کرتا ہے، جن چیزوں کا آرڈر دیتا ہے،
ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. ان کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے. واللہ یدعو، یدعو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. الی الجنتی، جنت کی طرف. والمغفرہ، مغفرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش. بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کر 136 تک کا آپ مطالعہ کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، کہ لوگوں بھاگو کس کی طرف؟ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف. جنت کون سی؟ فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ متقی بندوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. یا اللہ متقی کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں، تنگ حالی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو لوگوں سے نیکی کریں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جنت میں جانے والے متقین ان کے اوصاف کیا ہیں؟ مزید فرمایا ان سے برائی ہو جائے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کریں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، گناہ ہو جائیں تو اصرار نہیں کرتے، جلدی سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جزا کیا ہے؟ مغفرت. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، اور ان کے لیے جنت ہے. تو یہ اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی اور مغفرت کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ ہو جائے جلدی سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں جلدی سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غصہ پی جائیں، لوگوں کو معاف کر دیا کریں تاکہ آپ جنت میں جانے والے بن جائیں. تو یہ اللہ دعوت دے رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. اور یہاں پہ بھی اللہ نے دعوت دی ہے جنت کی. کیسے؟ جب اللہ نے کہا کہ آپ شادی کریں کس سے؟ مومن لڑکی سے. تو یہ حکم دے کر اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کی دعوت دی ہے. اللہ نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح کریں کس سے؟ مسلمان مرد سے. یہ پیغام دے کر، یہ آرڈر دے کر اللہ نے آپ کو جنت میں جانے کی دعوت دی ہے، اور اللہ نے آپ کو جہنم سے بچانا چاہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَيُبَيِّنُ، یبین واضح طور پہ بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے. فعل مضارع ہے واحد کے لیے. آیاتہ، اپنی آیتیں. آیات جمع ہے کس کی؟ آیت ان کی. کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. للناس، کن کے لیے؟ للناس دو لفظ ہیں اصل میں، لام اور الناس، لوگوں کے لیے. لعلہم، تاکہ وہ، لعل کا معنی کیا؟ تاکہ. ہم، وہ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں. فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یتذکروا، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں واضح ہیں. اللہ کیا کہنے میں اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا علماء کے لیے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، یعنی کہ سب لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں. اور وہ لوگ جو قرآن کی طرف رجوع کرنے سے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں لیکن معنی و مفہوم نہ سیکھیں، آپ گمراہ ہو جائیں گے، وہ متبادل کے طور پہ کیا دیتے ہیں؟ اپنے علماء کی کتابیں، اپنے اماموں کی کتابیں، اپنے مسلک کی کتابیں. تو آپ کے مسلک کی کتابیں بھی تو عربی میں ہیں. کیا وہ آسان ہے کہ قرآن آسان ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن آسان ہے ان کتابوں سے جو تمہارے علماء کرام نے لکھی ہیں، جو تمہارے اماموں نے لکھی ہیں.
اور وہ ہمارے بھی امام ہیں، لیکن اماموں کی یہ دعوت نہیں تھی کہ آپ لوگ قرآن چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں، ان کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت تھی۔